الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی کی دل میں ہو الفت شب برات میں نبی کی دل میں ہو الفت شب برات میں مٹاؤ بغض و عداوت شب برات میں نماز روزہ اور افعال نیک کر کے خدا کی پالو قرابت شب برات میں ضرور خلد بری کا وہ مستحق ہوگا کرے جو رب کی عبادت شب برات میں سجدہ ریز ہی رہوں رضائے رب کے لیے یہ سعادت مجھے ملے شب برات میں خدا ضرور صلہ تم کو دے گا محشر میں خدا ضرور صلہ تم کو دے گا محشر میں کرو عبادت تلاوت شب برات میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے مایوس اور نا امید قیدی کو اگر یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ تمہیں عنقریب پروانۂ آزادی سے نوازا جائے گا، تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، تو کیا اس کی خوشی کی انتہا ہوگی؟
یہ خوشی وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں اور آپ اور وہ بندہ جس کا پیر کبھی جیل کی چوکھٹ پر نہیں پڑا، وہ اس خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کی شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ صدا لگا کر گنہگاروں کو کہہ رہا ہے، آج میں تمہیں پروانہ خلاصی دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم جیسے محبوس قیدیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو جنہوں نے بہت گناہ کر لیے، رات دن اللہ کے احکام کو توڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا اور اس کے جنازے نکال دیے، اے میرے گنہگار بندو آؤ، آج شب برات کے اندر میں عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ چکا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھڑواڑیوں کے پاس بہت سارے گھیٹے ہوتے ہیں، بہت ساری بکریاں ہوتی ہے۔ عرب کے زمانے کے اندر، نبی کے زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کی مثال دے کر فرمایا، اس کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو آج معاف کر دے گا۔ لیکن عزیز ساتھیوں، جیسے جیل کے اندر ایسے خطرناک مجرم ہوتے ہیں کہ اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو ان کی رہائی کے بعد سماج میں مزید بگاڑ کا اندیشہ ہے، وہ چھوڑ کر آئیں گے، سماج میں فساد پھیلے گا، تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنی پرانی عادت کو چھوڑ نہ دے، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ آج کی عبادت رات کے اندر جہاں اللہ اعلان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بھی ایسے سخت مجرم بھی موجود ہیں کہ جن کو آج کی رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نظر میں سخت مجرم ہیں، بڑے کرمنل ہیں، اس لیے آج اللہ ان کی معافی نہیں کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا نمبر مشرک کا ہے۔ مشرک جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو داخل ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، جو نماز دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، جو روزہ دوسروں کو دکھاوے کے لگتا ہے، جو بڑے بڑے جو ہے خرچے اور مسجدیں اور مدرسے دوسروں کے لیے دکھانے کے لیے بناتا ہے، یہ بھی اپنا عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے کر کے اللہ کی نظر میں مشرک بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی کسی صفت کو بندے کے اندر ثابت ماننا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے اللہ بارش برساتا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہم یہ بنا لے کہ یہ فلاں پیر بھی، فلاں بابا بھی بارش برسا سکتا ہے، تو میں اور آپ مشرک ہو گئے، اور ایسے شرک کرنے والوں کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک یہ بہت عظیم اور بڑا ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ خالق و مالک
पार्टनरशिप पसंद ही नहीं करता। मैं और आप पार्टनरशिप पसंद करते हैं कि बड़ी दुकान है, बड़ा कारोबार है, मैं अकेला चला नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पान का गल्ला भी तीन आदमी मिलकर चलाते हैं। मुझे और आपको भागीदारी पसंद है, मुझे और आपको पार्टनरशिप पसंद है, लेकिन खालिक को मालिक पार्टनरशिप को पसंद नहीं करता। जैसे एक शौहर ये पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी के अंदर पार्टनरशिप हो जाए, जैसे वो मेरे बिस्तर में सोती है किसी और के बिस्तर को जाकर गर्म करे, ये शौहर नहीं चाहता। अल्लाह यूं कहता है, पेशानी मैंने अपने सामने झुकने के लिए पैदा की हो, हाथ मैंने मजलूमों की इमदाद के लिए दिए हो, ये पाँव मस्जिद की तरफ चलने के लिए दिए हो, आंखें कुरान को देखने के लिए दी हो, ये कान कुरान की तिलावत को सुनने के लिए दी हो, ये ज़बान मेरे जिक्र के लिए दी हो। सारी जवानी, सारा बुढ़ापा, सारा बचपन, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जितने बदन के हिस्से और अंग है, ये सब कुछ मैंने पैदा किया, और तो गैर की चौखट पर जाकर पेशानी झुकाता है। ये अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है। आपके घर पर मेहमान आ गया, आपने बीवी से कहा कि जरा शानदार चाय बना कर ला, बोले आई। मेहमान ने शानदार तारीफ की, वाह क्या चाय है। आप खुश हो गए कि चलो मेरी बीवी ने शानदार चाय बनाकर मेहमान को खुश कर दिया। लेकिन जहां आपको ये पता चला कि चाय की आड़ में बीवी की नजर मिल रही है, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, जहां आपको ये पता चलेगा फिर क्या होगा हम सब जानते हैं। जब मैं और आप अपनी बीवी के अंदर पार्टनरशिप पसंद नहीं कर सकते, तो हमारा पूरा वजूद ही अल्लाह ने अपने इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह कहाँ चाहेगा कि मैं और आप दर दर पर जाकर अपने सर को झुकाएं। आज हमें तौहीद के अकीदे पर पक्का होने की जरूरत है। ऐसा शिर्क करने वाला अल्लाह उसके मग़फ़िरत नहीं करेगा। आज हमारी शबे बारात और हमारे भाइयों का त्यौहार साथ में चल रहा है। कल ही मैंने सुना बहुत सारी औरतें शिर्क कर रही हैं हमारे घरों में से, जिनके जो है ये गाल पर मोह निकल आते हैं, वो मोह खत्म करने के लिए पता नहीं काली जो है वो काले मरिए और पता नहीं क्या क्या लेकर होली जहाँ जल्दी होती वहाँ डालने जाते हैं, इस नियत के साथ कि हमारा ये मोह खत्म हो जाए। मोह खत्म हो या ना हो, आपका ईमान पहले खत्म होगा। ये हमारे समाज में बहुत सारी औरतों ने किया है। क्या मैंने और आपने अपने घर की खबर ली? हरगिज़ नहीं। आज ईमान सोच हवाएं चल रही है और हमें मालूम तक नहीं। लिहाजा मामूली बातें ये शिर्क तक पहुंचाने वाली है, और अल्लाह ताला ऐसे गुनाह को माफ नहीं करता। घर में औलाद नहीं हो रही है, अब मन्नत मान ले, अगर बेटा पैदा होगा तो ख्वाजा की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाऊंगा। अरे वहाँ चढ़ाने से बेहतर है किसी गरीब के बेटी के सर पर तो डाल दे, उसकी इज्जत बच जाएगी। मरने वाले को चादर की क्या जरूरत है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा रहे, उन्होंने मखलूक को अपने से नहीं जोड़ा, अपने खालिक से जोड़ा था। बगदाद से चले थे तौहीद फैलाने के लिए, कलमा इस्लाम को फैलाने के लिए, और लोगों को अल्लाह से जोड़ा, और हम इनसे जुड़ रहे हैं। जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने कभी गैरुल्लाह की दावत नहीं दी, गैरुल्लाह की तरफ नहीं बुलाया। लेकिन मैं और आप कलमा पढ़ने वाले जो है, नबी का गुलाम कहलाने वाले, हम ये शिरकिया काम करते हैं। आज का बिदअत करने वाला इंसान, आज का शिर्क करने वाला इंसान जितना शिर्क करता है वो अपने आप को पक्का मुसलमान समझता है। अगर इस्लाम का मतलब यही होता कि मुसलमान बनकर कलमा पढ़कर अजमेर भी जाओ, दरगाहों पर जाकर सत्ते भी करो, कब्रों को सत्ता भी करो, फिर भी ईमान में फर्क नहीं आता। अगर कलिमा इस्लाम का मतलब यही होता तो अबू जहल सबसे पहले मुसलमान हो जाता। वो कलमा पढ़कर 360 बुतों की इबादत भी करता, कलमे में कोई फर्क नहीं आता।
لیکن ابو جہل کو معلوم تھا محمد کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کے چوکھٹ پر آ کر سر کو جھکانا پڑے گا، کسی اور کی چوکھٹ پر جانا حرام ہے، اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مجھے اور آپ کو دیکھتا تو سب سے پہلے مسلمان وہ ہو جاتا کہ یہ تو بڑا شاندار کلمہ ہے۔ کسی جو ہے فیکٹری کے اندر ایک خاتون تھی غیر مسلم، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور وہاں مسلمان مرد بھی کام کر رہے تھے۔ اس غیر مسلم خاتون نے کہا کہ آپ کا دین تو بڑا آسان ہے، بس سال کے اندر 1 مہینے کے اندر جھوٹ نہ بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو، پھر 11 مہینے کچھ بھی کرو، سب چلتا ہے۔ جو دین بڑا آسان ہے، آپ کا اسلام بڑا آسان ہے، صرف 1 مہینے تک حکم دیتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو، لوگوں کے ساتھ جو ہے برے اخلاق سے پیش مت آؤ۔ لیکن جو 1 مہینہ گزر گیا تو آپ کے لیے سب کچھ جائز رہتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے تک اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھو۔ تو یہ پہلا شخص ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری عورتیں جو ہیں عقیدے کے اعتبار سے کچی ہوتی ہے، انہیں شرک یا کام سے بچانا ضروری ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ طرح طرح کے حد گندے کرواتے ہیں، وہ اس کے پاس گئے غیروں کی چوکھٹ پر جا کر علاج کروایا، ادھر چلے گئے جو عورتوں کو بھیج دیا، اور پھر ہماری ماں بہنوں کی ویڈیو بن رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے نشر ہو رہی ہے، اور ہماری غیرت تک نہیں جاگتی، پتہ نہیں ہماری شرم کہاں بیچی جا چکی ہے۔ کیا ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سورہ فلق، سورہ ناس جیسی عظیم سورتیں نہیں ہیں؟ اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو اوپر کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک اولاد نہیں دی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ اولاد پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حرام کام سے رکنا فرض ہے۔ اس لیے اولاد نہ ہو، بس اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد پیدا ہوتی اور گناہوں میں ڈوب جاتی اور ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنتی، اس سے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور آج مسئلہ یہی ہے کہ کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اولاد نہیں ہے تب بھی پریشان، اور اولاد ہے تب بھی پریشان۔ تو ہمارے استاد محترم کے پاس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ حضرت دعا کر دیجیے سدھر جائے۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہلی رات دعا پڑھی تھی؟ شادی کے بعد پہلی رات تم نے دعا پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے دعا نہیں پڑھی تھی تو میری کیا دعا کیا کام لگے گی؟ تو کرنے کا کام تمہیں تھا کہ جو ہے جانے سے پہلے بیوی کے پاس دعا پڑھ لیتے تو تمہارا یہ بچہ جو ہے بااخلاق پیدا ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے نہیں، اسے ایمان اور توحید سکھاتے نہیں، پھر بڑے بن کر جو ہے یہ ہمارا سہارا بننے کے بجائے ہمارے جو ہے ویرودھی بن جاتے ہیں اور ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا محروم بندہ یہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر بغض و عداوت رکھنے والا، دل میں دشمنی پیدا رکھنے والا، اور ایک بغض اور دشمنی ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی سانس لینے نہیں دیتی۔ فلاں آدمی سے میری دشمنی ہے، وہ میرے سامنے سے گزرا، چہرے پر شکن آ گئی، دل میں اس کے بارے میں برائی آ گئی، اب جو ہے 10 سے نہیں 50 سے دشمنی کر رکھی ہے، اب زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، وہ میرا دشمن بائک لے آیا تب بھی جو ہے مجھے جلن،
मारुति ले आया, फॉर्मूला ले आया, तब भी जलन। अब 50 दुश्मन पार रखे हैं, अब जिंदगियां हमारी तंग होती जा रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा आदमी जो मुसलमानों की अपने दिल में दुश्मनी रखता है, अल्लाह ताला इस रात में उसको माफ नहीं करेंगे। इन्ना शैतान अदुव्वुल लकुम फत्तखिदूहु अदुव्वा। कुरान कह रहा है दुश्मन बनाना हो तो शैतान को बनाओ, पक्की दुश्मनी करो उससे, पक्की दुश्मनी। लेकिन अपने भाइयों से दुश्मनी मत कर लो। आज अल्लाह माफ फरमाए दुश्मनियां इतनी बढ़ रही है कि हमारी सारी रिश्तेदारियां खत्म हो गई है। शादी का मौका है, भाई नहीं आया, क्यों? उससे दुश्मनी है। कितने साल से? 10 साल हो गए। शादी हो रही बेटे की, बहन नहीं आई, क्यों? बोलना चालना बंद है, क्यों? जमीन के जायदाद के बंटवारे में लड़ाइयाँ हुई थी, अभी तक बोलना शुरू नहीं हुआ। हज का मौका है, शादी का मौका है, उम्रे का मौका है, ये मिलने का मौका था, फिर भी हमने मुलाकात नहीं की, क्यों? हमारी नाक कट जाएगी। और नाक में कौन सा सोना चांदी भरा हुआ है तो कट जाएगी। मैं और आप साफ न करें तो गंदगी का ढेर हो जाएगा। और नमाज के अंदर अगर वुजू टूट जाए तो उलमा ये फरमाते हैं कि नाक पकड़कर बाहर निकले, क्योंकि बाहर क्यों नहीं निकलेगा? नाक का मसला है कि जो फिलहाल वुजू टूटेगी, कहा भाई तो नाक पकड़कर बाहर निकल, तो लोग ये समझे कि नकोरा फूट गया है। इसे कहा कि चाहे वुजू टूट जाए नाक पकड़ कर निकल, जिस नाक का मसला है उसी को पकड़ और उसी को जो है पकड़ कर बाहर निकल जाओ, वुजू करके वापस आकर नमाज में शरीक हो जाओ। आज नाक की बुनियाद पर हम अपनी बहन से रिश्तेदारी तोड़ कर बैठे हैं। आज हम नाक की बुनियाद के ऊपर अपने भाई को दुश्मन बनाकर रखे हैं, बनाकर बैठे हैं। भाई भाई के खून का प्यासा है, बहन बहन के खून की प्यासी है। भाई ने बहन पर केस दर्ज कर रखा है और बहन ने भाई पर मुकदमा कोर्ट में जारी कर रखा है और आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं। और बड़ा अजीब मसला ये है कि 2 लाख की जमीन उससे लड़ रहे हैं और 5 लाख लड़ाई के पीछे खर्च कर डालते हैं। जमीन है 2 लाख की, लेकिन लड़ाई के अंदर जो है 5 लाख 10 लाख जो है खर्च कर रहे हैं। काश के इस 5 लाख के जरिए किसी और जगह जमीन ले लेते तो अच्छी खासी जमीन बच जाती। और सबसे ज्यादा बिगाड़ हमारी रिश्तेदारियों के अंदर आया है। शायर कहता है अब दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है, अब दरिंदों से न हैवानों से डर लगता है, क्या जमाना है कि इंसानों से डर लगता है। इज्जत-ए नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने निगहबानों से डर लगता है। खून रेज़ी का ये आलम है कि अल्लाह खैर करे, खून रेज़ी का ये आलम है कि अल्लाह खैर करे। अब मुसलमानों को मुसलमानों से डर लगता है। जहां आपस के अंदर मुसलमान भाइयों के लाए हुए आस्तीन चढ़ा कर आते हैं और जहां गैर से पाला पड़ा नारा तकबीर काटने के लिए जाकर लगाते हैं। ये हमारा मसला है। कभी मुसलमान जिनसे अफ्रीका के जंगल इनकी आवाज़ों पर खाली हो जाते थे, वो सहाबा जिन जो समंदर के पानी के ऊपर घोड़े दौड़ा देते थे, वो सहाबा जिन्हें जंगल के चूहे सोना लाकर उनके सामने डाल देते थे, आज उन्हीं सहाबा के नाम लेवा हम मुसलमान इतने बुज़दिल बन गए हैं और हमारे दिलों में गैरों का रौब इतना बैठ गया है कि हम इज्जत वाली जिंदगी बसर तक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज की रात में एक दूसरे से माफी तलाफी कर ले। माँ नाराज है जाकर मना ले, बाप नाराज है जाकर मना ले, भाई बहन नाराज है जाकर मना ले। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि भाई जिसने कता ताल्लुक कर रखा है जाकर जो है सुलह कर ले। एक साहबी खड़े हुए फौरन जाकर अपनी खाला के पास गए और जो है माफी तलाफी करके वापस मजमे में आकर बयान में आकर बैठ गए। ये था नबी के फरमान पर अमल। तो दूसरा शख्स जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला, और तीसरा शख्स है ज़िनाकार। अल्लाह माफ़ फरमाए, मुआशरा ज़िना की तरफ जा रहा है।
سماج زنا کی طرف جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے 5 سال کے بچے کو بھی جوان کر دیا ہے۔ 15-20 سال پہلے جو بچہ جانتا نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، صحبت کیا ہوتی ہے، ہم بستری کیا ہوتی ہے، آج موبائل کی دنیا نے اسے اتنا جوان کر دیا ہے کہ وہ اپنی بہن پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جس بھائی اور بہن کے رشتے کو اللہ نے پاکیزہ بنایا تھا، آج وہ رشتہ بھی بگڑ رہا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے، اس سے اپنی ماں بہنوں کی ہم خبر گیری رکھیں۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، اور شرعی طریقے سے ہٹ کر مرد و عورت کا ملنا یہ زنا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ نظر سے نظر مت ملاؤ، ایک دوسرے کو میسج مت کرو، واٹس ایپ پر چیٹنگ مت کرو، فیس بک پر چیٹنگ مت کرو۔ کیوں؟ پھر نظر سے نظر ملتی ہے، پھر آگے بات پڑتی ہے، اور پھر آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی سے دوستی کرنا ہو تو دوستی گھر کی چوکھٹ پر رکھو، اس دوست کو گھر میں مت لاؤ۔ اگر دوست گھر میں آ گیا، آپ کی بہن باہر چلی جائے گی۔ اور کتنے واقعات ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے سماج میں دیکھے ہیں۔ اس لیے دوستی باہر کی رکھو، بس گھر میں نہیں۔ جس عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ بھول سے اگر فون اٹھا لیں تو کڑکدار آواز میں بات کریں، کون ہے، کس کا کام ہے، تاکہ سامنے والا ڈر کر فون رکھ دے، لیکن نازک آواز سے کہا فرمائیے کیا بات ہے، تو وہ آگے بڑھے گا اور بات کرنا چاہے گا، اور آہستہ آہستہ پھر فون آئے گا۔ ایک تو ہماری گھر والوں کو ہم فون نہ دیں، اور کتنے بے غیرت مسلمان وہ ہیں کہ جو خود تو سادہ رکھتے اتنا سا ڈبا، اور بیویوں کو بڑے بڑے فون جو ہے دلوا دیتے ہیں۔ ایسے ہے بہت سارے بات۔ ہاں، کام کی چیز ہے، کوئی جگہ چلے گئے فون کرنا ہے تو سادہ فون گھر پہ رکھے، کون منع کرتا ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فون نمبر ہو۔ علماء نے یہاں تک فرمایا گھر والی کا نمبر آپ کے فون میں سے اس کا نام مت لکھو، ہوم لکھ دو، گھر لکھ دو، یا اپنا نام لکھو، یا ایسا نام لکھو اگر کبھی آپ کا فون کسی دوست کے ہاتھ میں چلا جائے تو اسے بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کی بیوی کا کون سا نمبر ہے، گھر کا کون سا نمبر ہے۔ اس زمانے میں ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے عزت کے معاملے میں، آبرو کے معاملے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو زناکار شخص اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا، کیونکہ زنا یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بیماریاں، آدمی نے ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، پھر ہر ایک کی بیماریاں اسے لگتی ہے، پھر ایڈز جیسے بیماریاں اسے لگ جاتی ہے اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس سماج میں میت زیادہ ہوتی ہو، سمجھ لو وہاں زنا بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ زنا سے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ارے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ روزانہ صحبت کرے، اس کے پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حلال کام ہے، پھر بھی چاہے بس زنا کرے گا تو اس کے بدن میں طاقت رہے گی نہیں۔ اس لیے زنا کاری اس کی طرف ہم بالکل نہ جائیں، اور جو والدین ہیں انہیں چاہیے کہ نوجوان بچوں کی خاص طور پر خبر گیری کریں، جیسے ہی شادی کی عمر ہو جائے اس کی شادی کر ڈالیں، کمانے نہیں جاتا کر ڈالیں، بیوی خود بخود جو ہے کام پر بھیج دے گی، باپ سے سیدھا نہیں ہوتا ہے بیوی سیدھا کر ڈالتی ہے۔ کتنے ایسے جو ہے شوہر ہیں نماز سے پہلے جو ہے شادی کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب تو پہلے سب میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندگی بدل دیتا ہے، لہذا زنا کرنے والا آدمی اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور چوتھا شخص رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، باپ سے رشتہ توڑا ہے، ماں سے رشتہ توڑا ہے، بھائی بہن سے رشتہ توڑا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور پانچواں شخص ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا،
اللہ معاف فرمائے. آج امت مسلمہ اس میں مبتلا ہے. نماز کے وقت آ کر پینٹ موڑ ڈالا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کم سے کم 10 منٹ تک گناہ سے بچے گا. لیکن ہم جو ہے اپنے ازار کو تھوڑا اوپر باندھنا سیکھے، ٹخنوں کی حد تک باندھنا سیکھے. آج الٹا ہو گیا ہے. جس مسلمان مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک تھا وہ پورے کپڑے پہنتا ہے، اور اس عورت کا ستر بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تھا وہ آدھے کپڑے پہنتے ہیں. کینچی چلانی چاہیے تھی پائجامہ پر، لیکن ہم چلا رہے ہیں داڑھی کے اوپر. ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے کہنے پر حرام بھی ہم نہیں چھوڑتے. یہ ہمارا ایمان ہو چکا ہے. اس سے رشتوں کو نہ توڑے. اور چھٹے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس رات میں وہ بھی محروم ہو جاتا ہے. ماں اور باپ کتنی عظیم نعمت ہے. جب ماں بنتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے. اور نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جو ہے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تمہارا یہ باپ جو ہے نا وہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. دونوں کو راضی رکھنا ضروری، دونوں کو راضی رکھنا. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تو جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کریں، نفل نماز پڑھ کر، صدقہ کر کے، خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچائے. واقعی باپ جو ہے ایک ہمارے لیے آسمان ہوتا ہے. جب وہ ہٹ جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے ہونے سے ہم کتنے خوددار تھے، ہمارے اس پر کتنا، ہمارے پیچھے کتنا مضبوط سہارا تھا. لیکن جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر وہ سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. بیٹا کتنا نافرمان ہو لیکن ماں کبھی بھی بیٹے کا برا نہیں چاہتی. وہ ایک صحابی کا قصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ صحابی کا انتقال کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ ادا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں، ماں بوڑھی ماں تھی، چلتی ہوئی آئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا کہ ہاں ناراض ہو، یہ میری بات مانتا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت میں تمہارا یہ بیٹا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو ماں نے کہا کہ میں ہرگز پسند نہیں کروں گی. بس ماں نے اسی وقت معاف کر دیا، اور جس بیٹے کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا ماں کے معاف کرنے کے ساتھ ہی اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. اس لیے ماں کے مقام کو ہم پیش آئیں. والدین کو کبھی بھی ناراض نہ کرے. سفر میں ہے، بیوی کو فون کرو تو میرے ماں کی خبر پوچھو، باپ کی خبر پوچھو. آج تو بڑے ماہر ہیں کہ اوپر مکان ہے، ماں نیچے ہے، اوپر کمرہ بیوی ہے اس میں. اب یہ کوئی آئٹم اتنی شاندار چھپا کر لے جاتے ہیں کہ ماں کو پتہ تک نہیں چلتا. جو ماں کچھ کھاتی ہے تو پہلے بیٹے کا سوچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی جان حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کو 3 کھجور دیے اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے. اس نے 3 کھجور لے کر ایک کھجور اپنے بیٹوں کو دے دیا. وہ بیٹے جلدی سے وہ کھجور کھا گئے اور پھر ماں سے مانگنے لگے. اس ماں نے وہ اپنا والا کھجور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنے بچوں کو دے دیا اور خود نہیں کھایا. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اور یاد رکھیں ماں ایسی نعمت ہے جو ہم سے محبت بنا غرض کے کرتی ہے. بیوی ہے غرض کے لیے محبت کرتی ہے، شاندار ماحول بنائے گی، رومانس کا ماحول، وہ پھر کہے گی ذرا خورانا میری نوانا سے. اب بیچارہ بھوکا پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، چار کالے لے جیسے
تو بیوی بھی شوہر سے غرض کے لیے محبت کرتی ہے، بھائی بھی اپنے بھائی سے غرض کے لیے محبت کرتا ہے، لیکن ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، کچھ بھی نہیں چاہتی۔ وہ یہ چاہتی ہے 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکال کر میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھے، بس۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گی، جب 50 سال کی عمر 60 سال کی عمر ہو جائے گی اور ہمارے بچے ہو جائیں گے، اس وقت اب یاد آئے گا کہ واقعی میں اپنی ماں کے پاس جاتا نہیں تھا، باپ کے پاس نہیں جاتا تھا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے زندہ ہیں تو قدر کر لے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معروف کر دیتا ہے۔ اس اگر ان گناہوں کے اندر میں اور آپ مبتلا ہیں تو جا کر جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے ماں بہنوں بھائیوں سے معافی مانگ لیں، اور اگر یہ گناہ مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے کہ آج کی رات مبارک رات ہے، اور اس رات کا نام کیا ہے؟ شب برات۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، یہ فارسی شبد ہے، اور برات کا مطلب ہے چھٹکارا، یعنی رات چھٹکارے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے دیں گے۔ اور ہمارے سماج کی زبان میں اسے کہتے ہیں مسلح عید، اور یہ بھی فارسی شبد سے ملتا جلتا ہے۔ اصل نام ہونا چاہیے مسلح عید، یعنی عید مسلح۔ مسلح جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز، اور عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یعنی اپنے اپنے گھروں میں مصلے بچھا کر نماز پڑھ کر خوشیاں مناؤ۔ موم بتی لے کر پیسے مانگ کر نہیں، اپنے اپنے گھروں میں مصلہ بچھا کر خوشیاں مناؤ۔ تو وہ شاندار نام ہے مسلح عید، یعنی مصلے بچھانے کی خوشی۔ اور یہ نام یوں کہہ رہا ہے کہ اس رات میں اصل عبادت گھروں پر کرنی چاہیے۔ مسجد میں مصلہ لے کر کوئی آتا ہے؟ نہیں، جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تبھی مصلہ بچھاتے ہیں۔ تو اس نام نے خود کہہ دیا، مسئلہ اور فتویٰ بیان کر دیا کہ اس رات میں اصل عبادت کا مکان اور جگہ کون سی ہے؟ گھر ہے۔ کیونکہ مسجد فرض نمازوں کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے گھر میں وہ جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، معمولی سا گھر ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آ کر مسجد میں عبادت کر لی۔ لیکن جس کے پاس بڑے گھر ہیں، وسیع جگہ ہے، جو ہے نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ اور اگر نہیں ہو سکتی، دل نہیں لگتا، تو کچھ یہاں کر لے، کچھ گھروں میں جا کر بھی کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جیسے قبرستان میں مردے نماز نہیں پڑھتے، ایسے ہی اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھ کر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں نماز پڑھو۔ لہذا اگر مصلح عید نام ہے تب بھی صحیح ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں مصلے بچھا کر ہم جو ہے اس میں نماز پڑھیں۔ کیا فضیلت ہے اس رات کی؟ امی جان عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے حبیب کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ جو لوگ مدینہ جا کر آئے وہ جانتے ہیں، روضے سے نکلتے ہیں تو وہاں جو ہے جنت البقیع کا دروازہ ہے کہ یہ دروازہ جنت البقیع کی طرف جاتا ہے، سیدھا نکل کر سامنے جنت البقیع ہے، تو سامنے بالکل ہے، قریب میں ہی۔ تو میں وہاں گئی تو اللہ کے رسول قبرستان میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور مجھ سے یہ فرمایا کہ عائشہ یہ رات مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس رات میں اللہ پہلے آسمان پر اتر کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کے گناہوں کو معاف کرو، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا اس کو روزی عطا کرو۔ اللہ تعالیٰ اعلانات کرتے رہتے ہیں، یہ مبارک رات ہے، اس لیے اس رات میں اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس رات میں اگر قبرستان جانا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ہی قبرستان گئے تھے، اور ایک قبرستان جانا بھی ہمارے سامنے نہ آتا
اگر امی جان حضرت عائشہ تلاش کرتی کرتی نبی کو ڈھونڈنے نہ جاتی، اگر وہ بھی سوئی رہتی تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے عمل کو امت دیکھے۔ اگر واقعی قبرستان جانا فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول منبر سے بیان کرتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی قبرستان گئے ہیں، ایک مرتبہ جا کر آ جاؤ، ہر مرتبہ مت جاؤ۔ دن پہ جاؤ، روزانہ جاؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن یوں سمجھ کر جانا کہ بڑی فضیلت ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول گئے ہیں لیکن امت کو ترغیب نہیں دی جانے کی۔ وہ تو امی جان عائشہ نے دیکھ لیا اس لیے بیان کر دیا، اگر نہیں دیکھتی تو یہ عمل امت کے سامنے نہیں آتا، اور پھر صبح اٹھ کر اللہ کے رسول نے ترغیب بھی نہیں دی۔ اسے میں نہیں کہتا کہ مت جاؤ، لیکن یہ نیت مت بناؤ کہ یہ سنت ہے۔ ہاں، سنت کی نیت صرف ایک مرتبہ ہو سکتی ہے، دوسری مرتبہ نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ جا کر آ گئے، سنت ادا ہو گئی، اب دوسری آئندہ سال کی شب برات آئے تو پھر جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر ہی جو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ہمارا ثواب انشاءاللہ یہاں سے پہنچ جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب 15ویں شعبان کی رات آئے، قوموا لیلہا، تو رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور صبح میں روزہ رکھو۔ یہ ہے 15ویں رات کا کام۔ رات کو عبادت کیا کریں بھائی؟ نفل نماز پڑھیں، نفل نماز سے تھک جائیں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سے تھک جائیں اللہ سے دعائیں مانگیں، اور دعاؤں سے بھی تھک جائیں تو ذکر تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے۔ تو جس طرح جتنا ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ موقع ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، اس لیے اس کو بھی پڑھنے کی ہم جو ہے پابندی کریں، اور خاص طور پر دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ لیکن جو ہے پوری رات جاگنا، ہوٹلیں توڑنا، سموسے کھانا، بجیے کھانا، اور کھا کر جو ہے بائی کے محلوں میں دوڑانا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں بمبئی کے اندر سال میں چل رہا تھا، عرب کی جماعت میرے ساتھ تھی، وہاں ممبر پر ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے وہ کتاب اٹھائی تو اس میں لکھا تھا کہ جس رات میں بائکیں چوری ہو جائیں، جس رات میں بائکوں کے اندر سے پیٹرول غائب ہو جائے، تو ہمارے غیر مسلم بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کی شب برات یا شب قدر ہے۔ اتنی خراب صورت ہم نے راتوں کی بنا ڈالی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسرے محلوں میں جا کر ہم دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اور ابھی تو دونوں کے تہوار ساتھ میں ہیں، اس لیے اپنے ہی محلوں میں ہم رہیں۔ جاگنا ہے تو عبادت کر کے جو ہے جاگے، ورنہ جا کر سو جائیں۔ سلمان فارسی نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز کے بعد 3 جماعتیں بنتی ہے۔ پہلی جماعت وہ ہے جو رات کے اندھیری کو غنیمت جان کر عبادات میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول جاتی ہے۔ دوسری عبادت رات کے اندھیری کو غنیمت جان کر شراب نوشی میں، زنا کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جماعت جا کر سو جاتی ہے۔ پہلی جماعت اس کے لیے رات جو ہے کیا بن جاتی ہے؟ ثواب کی رات بن جاتی ہے، نعمت بن جاتی ہے، برکت والی رات بن جاتی ہے، اور دوسری جماعت کے رات وبال اور عذاب بن جاتی ہے، اور تیسری جماعت نہ کچھ پایا نہ کچھ کھویا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات کا ثواب۔ تو ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے، اب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ہماری یہ پوری رات عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ کتنا آسان کام ہے۔ اس لیے اگر جاگنا ہے تو ہمت کے ساتھ جاگے، عبادت کریں، اور نیند آ جائے تو سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھ کر جو ہے اللہ سے مانگے، اور آئندہ کل کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اچھی بات ہے۔
پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزہ رکھنا جائز ہے، رکھیں۔ ہماری مستورات بتانے کیا کیا باتیں جو ہے مطلب میری پھیلا رہی ہے۔ کل میری فون کی گھنٹی جو اثر سے لے کر عشاء تک شروع ہوئی، مول صاحب گھر مستورات کہتے کہ آدموں نہ رکھا ہے، کوئی کہتے بیج لا کون، کوئی کہتے ایک کجرا گزارے، کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، پورے شعبان کے مہینے کا۔ علماء فرماتے ہیں امت کو حکم یہ ہے کہ کم سے کم 15 دن کے روزے رکھیں، شروع کے 15 دن، پھر 15 دن ریسٹ کریں، آرام کریں، تھوڑی رمضان کی کھا پی کر تیاری کر لیں تاکہ چستی کے ساتھ پھر روزے شروع ہو جائیں۔ اگر امت بھی پورے شعبان کے روزے رکھے گی تو تھک کر وہ رمضان کے روزوں میں سستی کرے گی، اس لیے اس کو حکم یہ ملا کہ وہ 15 شعبان تک روزے رکھیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، میرے پاس جو طاقت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اسے تم میرے اتباع اس معاملے مت کرو۔ اس علماء فرماتے ہیں کہ 15 شعبان تک روزے رکھو، پھر جو ہے ہمت ہے تو رکھ سکتے ہیں، نہ رکھنا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آئندہ کل کا روزہ مستحب ہے، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے رمضان کے قسم کی تیاری ہو جائے۔ لہذا کرنے کا یہ ہے کہ آج رات میں عبادت کریں جس طرح کی ہو سکے، نماز سے، صلاۃ و تسبیح سے، تلاوت سے، ذکر سے، اور آئندہ کل کا روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے خلاصہ کلام ہے۔ تو شعبان کے پورے مہینے میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق، اور یاد رکھیں جب بھی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، صرف 5 دن کو چھوڑ کر، بقرہ عید کے 4 دن اور رمضان عید کا 1 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آئندہ کل کا جو ہے روزہ رکھیں، اور جو ہے پابندی کے ساتھ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ علی کی یہ حدیث ہے کہ روزہ رکھو، رات کی عبادت کرو، صبح روزہ رکھو، اور علماء نے اس روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اس لیے آئندہ کل کا روزہ رکھیں، اور جلدی سے جو ہے اٹھ جائیں، سحری کر لیں۔ سحری کا آخری ٹائم 5:25 پر ہے، 25 منٹ پر اپنی جو ہے سحری ختم کر لیں، اس کے بعد بھی 10 منٹ باقی رہے گی، اس میں تہجد وغیرہ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے آسان موقع ہے، اور ایک موقع ہے رمضان کی تیاری کا۔ اس سے عزیز بھائیوں، یہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی تلافی کر لے، رو لے دھو لے۔ اور کیا بہترین نظارہ ہوتا ہے جب جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، ایک جو ہے مسجد کے اس کونے میں، دوسرا بندہ اس کونے میں جو ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح ہم روئیں، اجتماعی دعاؤں کے اندر تو رونا آ جاتا ہے، اصل انفرادی دعاؤں کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ میں نے اس عورت کے ساتھ یہ غلط کیا، میں نے کاروبار میں اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کا جھوٹ بولا تھا، اپنا سارا کچا چٹا اللہ کے سامنے کھولیں، مخلوق کے سامنے نہ کھولیں۔ ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، آج تو میرے ہاتھ عام کرنا کو، بیان عام کرنا کو، دوستوں کو کبھی نہیں بتانے کا، ورنہ یہی دوست جب دشمن بنتا ہے نا تو ہاٹڑی آ کر ہمارا بانٹا پڑتا ہے نا، میرے ہاتھ عام کرو تو۔ اس لیے بہتر یہ ہے اپنے گناہوں کا چٹا اللہ کے سامنے کھولیں، وہ اللہ کسی کو کہے بغیر ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تانا بھی نہیں دے گا، کہتے عام کرو تو میں معاف نہیں کروں گا، ایسا نہیں کہے گا۔ اس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو گنوائیں، دوستوں کے سامنے بالکل جو ہے اپنا کچا چٹا نہ کھولیں۔ جب اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم دوستوں کی مجلس میں بیان کر کے اپنے پردے کو کیوں چاک کرتے ہیں؟ اس سے ایسی باتیں مجلس دوستوں کی مجلس میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اس اللہ سے معافی تلافی کریں اور اللہ سے کہیں کہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میرے سارے گناہ کو معاف کر دیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی شب برات مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی صبح صادق تک رہتی ہے، ایسا نہیں کہ رات جو ہے رات کے 12 بجے شروع ہوگی، 1 بجے شروع ہوگی، اس سے باہر نکل کر بھی گھومو پھرو،
جو ہے مجلس سے لگاؤ، ایسا ہرگز نہ کریں۔ مجلس لگے تو دین کی بات ہو، ہم دوسروں کی غیبت چغلی نہ کریں، ورنہ ہماری مجلس سے غیبت سے چغلی سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مجلس سے لگانے کے بجائے اپنے آپ کو مسجد میں رہنے کا پابند بنائیں یا گھر پر جا کر جو ہے عبادت کریں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بھی ضرور بچائیں۔ نیکی کر کے ہم جو ہے نیکی کریں اور پھر گناہ کر کے نیکی کو برباد ہرگز نہ کریں، بلکہ اگر نیکی ہم سے نہیں ہوتی ہے جا کر سو جائیں۔ یہ سو جانا بھی انشاءاللہ گناہ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے اپنی مہربانی سے ہمیں شب برات جیسی مبارک رات عطا فرمائی ہے، تو بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجئے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور پیارے نبی کا پیارا امتی بنا لے۔ جو زندگی ہم نے غفلت میں گزاری ہے اسے معاف فرما، اور بقیہ زندگی کو صحیح گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرما، حلال روزیاں نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے اس سال حج کے فارم بھرے ہیں ان تمام کو اپنے دربار میں بے حد قبول فرما، ان تمام کو اپنے دربار کے حاضری نصیب فرما، ہم تمام کو بھی اپنے دربار کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ تیرے گھر مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پیشانیوں کو تیرے چوکٹ پر ہمیں جھکانے کی توفیق نصیب فرما۔ مخلوق کے در پر جا کر گداگری کرنے سے، بھیک مانگنے سے ہماری مکمل فرض فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ہر ایک کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہر ایک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں جاگ کر ہمیں عبادت کرنے کی، نفل نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی ہمیں مکمل توفیق نصیب فرما، اور آئندہ کل کا جو مستحب روزہ ہے ہمیں اس کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعا اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا اللہ۔